بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی یہ وہی آیت ہے جو کہ 172 نمبر میں ہے، 172 نمبر کی آیت ہے اور رکوع 12 کے بالکل شروع میں ہے۔ 11ویں رکوع کے خاتمے پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی سے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور اے محبوب یاد کرو وہ وقت جو تمہارے رب نے آدم کی اولاد آدم علیہ السلام کی اولاد کو اس کی پشت سے نکالا اور اس کی پوری نسل نکالی۔ یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا اور فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سبھی نے سجدہ کیا تھا سوائے ابلیس کے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس وقت سوال جواب ہوئے تھے ابلیس سے اللہ تعالیٰ کے، اور نافرمانی ابلیس نے کی تھی، تو اللہ نے ساتھ ساتھ ایک اور کام کیا۔ اسی وقت پوری اولاد آدم، جتنی بھی اولاد جو قیامت تک کے انسان پیدا ہونے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت اسی وقت میں سب کو پیدا کر کے آدم کی پشت سے، آدم علیہ السلام کی پشت سے، اور ان کو خود انہی پر گواہ بنایا اور ان سے گواہی لی، اور وہیں پر ہی یہ مطلب اس طرح سے ہے کہ وہیں پر یہ ایگریمنٹ بھی سائن کیا ہے، ہر انسان ایگریمنٹ سائن کر کے آیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ الستو بربکم، سب سے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، سب نے گواہی دی، سب بولے کہ ہاں شہدنا، ہم گواہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ او تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ اس لیے میں نے اس کو لکھ کر کے رکھ لیا ہے کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ اب یہ چیز ہم سے اتنی ہی دور ہے جتنا ہم قرآن سے دور ہیں۔ یہ صاف الفاظ میں قرآن میں یہ چیز دو تین جگہ پر مینشن کی گئی ہے، یہ اسی سے متعلق ہے۔ سورہ بقرہ جب شروع ہوتی ہے تو اس میں پورا کا پورا قصہ ہم کو تفصیل سے سنایا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں یہ وہی وعدہ ہے جو ہم اللہ سے کر کے آئے ہیں، اور سورہ حشر میں بھی اس کے نشانات ملتے ہیں، اور بھی دیگر سورہ میں ہیں جس میں جگہ جگہ پر یہ بات ہم کو بتائی گئی ہے۔ یہ وہی گواہی ہے کہ یا اللہ ہم کہہ کر آئے ہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے، اور یہ گواہی جو ہے وہ قرآن میں لکھ دی گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن انسان جو ہے وہ اس کو جھٹلائے کہ ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ یہ ایگریمنٹ لوگوں نے جو کیا ہے، وہ لوگ یہ قرآن میں سمجھتے نہیں ہیں اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان جب دل سے کسی بھی علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک توفیق ہے اللہ کی اسے، جب وہ فزکس میں، کیمسٹری میں، جس چیز میں، جس جگہ پر وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس بلندی پہ وہ اس دنیا میں پہنچنا چاہتا ہے، جب وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو پہنچا دیتا ہے۔ یہ گواہی ہے ہمارے لیے کہ جب ہم جس چیز کی طرف دنیا میں رجوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ہم کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یہی گواہی ہمارے خلاف بھی ہے، کیونکہ ہم قرآن میں سے علم حاصل کرنے کی اور قرآن میں علم کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ بھی ہمارے حق میں گواہی ہے جو کہ یہ قرآن ہمارے حق میں دے گا۔ جب روز محشر ہمیں اٹھا کر کے کھڑا کیا جائے گا تب یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا، کیونکہ ہم نے صرف اور صرف اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس قرآن کی تلاوت تک ہی محدود کر کے رکھ لیا ہے۔ کوئی بھی ہماری جستجو، کوئی بھی ہماری کوشش قطعی ہم نہیں کرتے ہیں۔ صرف انسان کو اس دنیا کی زندگی نے اندھا بنا کے رکھا ہوا ہے، اور ہم اندھے، بہرے اور گونگے بنا کر ہی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ قرآن کی تلاوت میں بس صرف ہمارا مقصد یہی رہ گیا، ہم نے صرف اتنا ہی کام سمجھ لیا ہے، وہ بھی صرف مسلمان ہونے پر۔ پوری زندگی میں بس اس کو پڑھنا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ آپ کا سانس لینا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اس قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، اور جب ہم جس علم میں آپ کوشش کرتے ہیں، جس دنیا میں جس اعلیٰ مقام میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اس پر پہنچا دیتا ہے اور پہنچ کر یہ گواہی دیتا ہے کہ دیکھو تم نے قرآن کی کوشش نہیں کی۔ اگر تم قرآن کی کوشش کرتے تو میں تمہیں قرآن میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور اعلیٰ سے اعلیٰ علم تم کو عطا کرتا۔ یہ وہی بات ہو گئی ہماری نا امیدی اتنی ہو گئی۔ جو لوگ بہت بھروسہ کرنے والے ہیں، بہت اچھی کسی نے بات کہی ہے کہ جب دانت نہ تھے تب دودھ دیو، اور جب دانت دیے تو ان نہ دے گا۔ یہ صرف اور صرف ہماری ناکامی اور ہماری بے وقوفی ہے
جس کو ہم خود اپنے آپ کو اس دنیا میں بالکل بھی مست کیے ہوئے ہیں، اور اپنی اولاد کو آج ہم پاگلوں کو دیکھ کر بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہم سے بڑا شاید ہی کوئی سائیکک اس دنیا میں موجود ہے۔ کوئی پاگل ہم سے بڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہم اتنے بڑے سائیکک ہیں، اتنے بڑے ہم پاگل ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو خود اپنی اولاد کو آگ کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بھی اتنا طاقتور ہے تو ذرا 5-10 منٹ کے لیے سوچے اور ذرا اپنے بچے کو چولہے پر اور خود کو اپنے آپ کو شامل کر کے اس کے ساتھ میں ذرا بیٹھ کر کے دکھائے۔ ہم کہتے ہیں سب کچھ لیکن کرتے کچھ نہیں۔ اگر ہمیں سب راستے نظر آ جائیں، اگر ہم صرف اس قرآن پر غور کر لیں۔